بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کے سلسلے کا ایک اور پروگرام، اور اس کا نمبر ہے 194۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اور دسمبر کا مہینہ ہمارے لیے جس طرح سے بڑا بدقسمت ثابت ہوا ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے۔ سقوط مشرقی پاکستان بھی ایک ایسا ہی ہماری تاریخ کا المناک، افسوسناک واقعہ ہے۔ اس دسمبر کے مہینے میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، بہت سارے اسباب اس کے بتائے گئے، اور ایک بہت بڑا سبب، ون آف دا ریزنس، ناٹ دا سول ریزن، وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب نے جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جس طرح سے مشرقی پاکستان میں کامیاب ہونے والی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ ملک کے اس وقت 5 صوبے تھے، اور ان 5 صوبوں میں سے 4 صوبے اس طرف تھے اور 1 صوبہ مشرقی پاکستان میں تھا، اور یہاں کے یعنی کل 5 صوبوں میں سے 2 صوبوں میں بھٹو صاحب کو اکثریت حاصل ہوئی تھی، 3 صوبوں میں دوسری جماعتوں کو اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے مارچ کے مہینے میں جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، کچھ ایسی تقریریں کی تھیں جن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے، اور یحییٰ خان نے ان کے کہنے پر اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اجلاس ملتوی کیا تھا۔ انہی دنوں ایک اخبار تھا، روزنامہ آزاد لاہور، جو پیپلز پارٹی کا ترجمان تھا ایک لحاظ سے، اور اس کے ایڈیٹر عباس اطہر بہت منجھے ہوئے صحافی تھے، اور وہ پکے جیالے تھے، اور ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا فور گراؤنڈ بعد میں کا وہ سارا کبھی پیپلز پارٹی کی مخالفت میں نہیں کیا۔ آج جس حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ حوالہ یہ ہے کہ ان کے اخبار میں ایک سرخی لگی تھی، اور وہ سرخی یہ تھی، ادھر ہم ادھر تم۔ آج بے شمار لوگ اس سرخی کی صفائی میں یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے تو یہ الفاظ کہے ہی نہیں تھے، یہ تو اخبار کی اپنی اختراع تھی۔ جناب علی، سرخیوں پر آپ ذرا غور کریں۔ سرخی جس طرح کی اخباروں میں ہوتی ہیں، آج کل کے میڈیا پر، آج کل کے ٹیلی ویژن پر، آج کل کے سوشل میڈیا میں تو جو سرخیاں لگائی جا رہی ہیں ان کو تو چھوڑیں، اس زمانے میں بھی سرخی کی جو ڈیفینیشن تھی وہ یہی تھی کہ وہ سرخی بہت اچھی شمار ہوتی ہے، فنی لحاظ سے بہت اچھی، بہتر سمجھی جاتی ہے، جو مختصر سے مختصر ہو، خبر کا خلاصہ اس کے اندر بیان کر دیا جائے، اگر ممکن ہو پورا خلاصہ نہیں تو اس کی سب سے اہم بات اس میں سموئی ہوئی ہو، متن سے مختلف نہ ہو، اور گمراہ کن نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو سرخی آپ لگا رہے ہیں خبر میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس روزنامہ آزاد کی جو یہ سرخی تھی وہ بھی بہترین سرخی تھی فنی لحاظ سے، اور اس زمانے کی ساری تقاریر آپ بھٹو صاحب کی سن لیں، ان میں یہی موضوع تھا کہ آپ مشرقی پاکستان سے منتخب ہوئے، میں مغربی پاکستان، حالانکہ مغربی پاکستان کا وجود نہیں تھا، اس وقت 4 صوبے تھے، اور 4 صوبوں میں سے صرف 2 صوبوں میں ان کی اکثریت تھی، 2 صوبوں میں دوسری جماعتیں تھیں۔ صوبہ بلوچستان میں بھٹو صاحب کی کوئی نشست نہیں تھی قومی اسمبلی کی، صوبہ سرحد سے صرف 1 نشست تھی، اور وہ بار بار اپنی تقاریر میں اس مفہوم کی بات اور کھلے لفظوں میں اور دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم سے بات کرو، ہم سے بات نہیں کرو گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا، کوئی آئین وائن نہیں بن سکتا، کوئی ہم آپ کو، اور یہ تک کہہ دیا تھا جو وہاں جائے گا مشرقی پاکستان قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے، ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ احمد رضا قصوری سے ان کی جو کا اختلاف شروع ہوا تھا وہ اسی بات پہ ہوا تھا کہ اس نے تقریر میں کہا تھا کہ میں جاؤں گا وہاں، دیکھتا ہوں کون میری ٹانگیں توڑتا ہے۔ تو یہ ساری بیک گراؤنڈ، پس منظر، ساری ان کے بیانات، اس کے بعد عباس اطہر نے اگر ان کی تقریر سے یہ مفہوم لیا کہ ادھر ہم، یہ بہترین سرخی تھی۔ اگر کوئی ہمارے ہاں غیر جانبدار ادارہ ہوتا سرخیوں پر انعام دینے والا، ادارے تو بہت ہیں صحافیوں کے، تو وہ اس سرخی کو، ایسی سرخیاں اور بھی بہت ساری اخباروں میں بعض مرتبہ شائع ہوئی ہیں۔ جب بھٹو صاحب نے بعد میں اقتدار سنبھالا ہے تو اس زمانے میں ایک اخبار میں اس دن
کے اخبار میں اگلے دن کے یہ سرخی لگی تھی کہ بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کے تمام اختیارات سنبھال لیے، یعنی وہ صدر بھی بن گئے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے، تمام اختیارات۔ تو بہرحال سرخیاں صحافیوں کا ایک بڑا فن ہے، اور یہ سرخی کسی طرح سے بھی غلط نہیں تھی، کسی طرح مفہوم سے ہٹ کر نہیں تھی، کسی طرح سے گمراہ کو۔ لیکن آج ان کی صفائی میں ایسے ایسے وکلائے صفائی آ گئے ہیں جو صفائی پہ انہوں نے یہ الفاظ کہے، ارے الفاظ کیا کہے، اس مفہوم کی ساری بیانات ہی ان کے اسی مفہوم کے تھے، تو آپ ان کو یا تو اپنے جیالے کو آپ جھوٹا قرار دے رہے ہیں، یا اس کی پوری صحافت کی نیگیشن کر رہے ہیں، اس کو رد کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑے صحافی تھے اور وہ حامی صحافی تھے، اس لیے یہ کہنا کہ کوئی مخالف اخبار تھا اس نے شاید یہ کوئی بات لگا دی، ایسی بات۔ اس لیے خدا کے لیے یہ جو لوگ کی صفائی میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب یہ الفاظ تو انہوں نے نہیں کہے، ارے اسی مفہوم کی ساری تقاریر، اخبار دیکھیں آپ اس زمانے کے، ان کی تقاریر سنیں، تو آپ جو وکلائے صفائی ہیں وہ کریں، صفائیاں پیش کریں ان کی، لیکن کم سے کم عباس اطہر پر الزام نہ دھریں۔ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، ان کو آپ چنیں اور کر کے، اور صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سارے لیڈروں نے اپنے اپنی تقاریر میں بعد میں جب آتے ہیں بڑی عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں، اور ان کے حامی اخبارات میں بھی جب ان کی خبر لگتی ہے اگلے دن وہ تردید کرتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا، یہ مفہوم ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، سارا بلیم، سارا الزام صحافیوں پہ ڈال دینا ٹھیک ہے، بہت کمی ہے، بہت خرابی ہے، بہت سب کچھ ہے، لیکن اپنے ہی حامی بڑے صحافی کو اس طرح سے بدنام کرنا کہ انہیں ایک غلط سرخی لگا دی تھی، یہ بالکل اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔